بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ثنا ایک باوقار گھرانے کی لڑکی تھی، مگر اس پر ایسا الزام لگا کہ لوگ اس کے چہرے سے شرم کی چادر بھی چھیننے لگے۔ خاندان کے سب سے معتبر فرد صفدر چچا نے اسے بد کردار کہا۔ ثنا کی خاموشی اس کے خلاف گواہی دیتی رہی، اور عدالت میں وہ کچھ نہ بولی، سوائے اس ایک لمحے کے جب اس نے موبائل سے ایک ویڈیو نکال کر جج نذیر کو دی۔ وہ ویڈیو ثبوت نہیں بلکہ ایک دھماکہ تھا، کیونکہ اس نے صفدر کے چھپے ہوئے چہرے کو سب کے سامنے ننگا کر دیا تھا۔ عدالت میں بیٹھے ہر فرد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ مرد جسے سب نے حق، غیرت اور حفاظت کا نشان سمجھا، دراصل وہ درندہ نکلا۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن اس لڑکی کے چہرے پر سکون کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کسی اور دنیا سے جواب مانگ رہی ہو۔ خشک تھی، لیکن اندر کہیں ایک سیلاب جو شاید برسوں سے بہنے کو بے قرار تھا۔ اسے یاد آیا جب وہ 7 سال کی تھی، تب اس کی ماں کا انتقال ہوا۔ ماں کی گود ابھی خالی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ مہینے بعد باپ بھی ایک سڑک حادثے میں دم توڑ گیا۔ اس ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ اسے خالو کے گھر لایا گیا، جنہوں نے بڑے فخر سے سب کے سامنے اعلان کیا کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، میری بیٹی کی طرح رکھوں گا اسے میں۔ گھریلو ماحول شریف تھا، محلے میں عزت تھی۔ خالو مسجد کمیٹی کے صدر بھی تھے، محلے کے یتیم بچوں کی کفالت کرتے تھے، سب انہیں نیک اور دیندار مانتے تھے۔ ان کی بیوی سخت مزاج عورت تھی، جسے دن رات کی مصروفیت میں کسی اور کی خاموشی سنائی نہیں دیتی تھی۔ ان کے بیٹے کی عمر بھی اس لڑکی کے قریب تھی۔ وہ کبھی اسے بہن کہتا اور کبھی خاموشی سے اسے تکتا۔ اسے شروع میں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر خاموشی کے معنی سمجھ میں آنے لگے۔ یعنی وہ وقت تھا جب اس نے پڑھائی میں پناہ لینا شروع کی۔ وہ دن بھر اسکول جاتی، شام کو ریاض کرتی، رات کو چھت پر آ کر آسمان سے باتیں کرتی، اور کسی سے زیادہ بولتی نہیں تھی۔ بولتی بھی کیسے؟ جب بھی کچھ کہنا چاہا، اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیا گیا کہ خود سوچو، کہیں تم ہی غلط نہ ہو۔ ایک دن جب وہ اسکول کی تیاری کر رہی تھی، خالو اس کے کمرے میں آئے۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا۔ وہ ساکت ہو گئی۔ خالو کے قدموں کی جانب، سانس کی آواز اور وہ نظریں، سب کچھ اسے برف کی طرح جما گیا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، ایک ایسی نظر جس میں خوف نہیں تھا، نفرت بھی نہیں، صرف خاموشی تھی۔ ایسی خاموشی جو خالو کے لہجے کو چیر گئی۔ اس رات وہ چھت پر نہیں گئی۔ اس نے بستہ اٹھایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ نہ کسی کو بتایا، نہ رکی، نہ روئی، وہ بس چلی گئی۔ کئی گھنٹے بعد جب وہ لوٹی تو اس کی آنکھوں میں وہ خاموشی نہیں تھی جس کی جگہ کچھ اور تھا، ایک فیصلہ، ایک جنگ۔ اگلے دن محلے میں چامہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ رات کو کہاں گئی تھی، جس کے ساتھ ہی بھاگنے کی کوشش کی کیا؟ اور جب خالو نے بتایا کہ میں نے صرف اسے سمجھانے کی کوشش کی، وہی برا مان گئی، تو سب نے سر ہلایا۔ محلے کی آنکھیں وہی خالو کے ساتھ تھیں، اور اس کے لیے صرف بچی باتیں بچی تھی۔ بدنامی، شک اور سوالات، وہ خاموش رہی۔ محلے کے وہ لوگ جو کبھی اس کی تربیت کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے، اب اس سے نظریں چراتے تھے۔ مرد اسے راستے میں دیکھ کر مسکرا کر گزرتے، اور عورتیں اپنی بیٹیوں کو اس سے دور رکھتیں۔ اس نے تب بھی کچھ نہیں کہا، بس ایک منٹ اس کی پرانی دوست کی خالہ گھر آئی۔ انہوں نے دبے دبے لفظوں میں اس سے پوچھا کہ بیٹا کچھ غلط تو نہیں ہوا؟ تو اس نے فقط اتنا کہا کہ کبھی کبھی انسان جو نہیں کہتا وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ خاموشی کا شور بڑھتا گیا، مگر وہ لڑکی جیسے ایک پل کی منتظر تھی، اور پھر کچھ دن بعد وہ کورٹ چلی گئی۔ اسے سچ بولنے کا وقت قریب تھا، عدالت کی تاریخ قریب آ رہی تھی، وہ دن جس کا اس لڑکی نے برسوں انتظار کیا، مگر کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ ایسا لمحہ بھی آئے گا۔ گھر کی چھت جو کبھی اس کی پناہ گاہ تھی، اب ایک میدان جنگ میں محسوس ہوتی،
نیچے ہر کمرہ، ہر دیوار، ہر چہرہ اس کے زخموں کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے صبح اٹھتی، اسکول جاتی، واپس آتی اور شام ڈھلے دوبارہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ لیکن ایک فرق تھا، اب وہ کمرہ بھی اسے قید لگنے لگا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ اب صرف برداشت نہیں کر رہی تھی، اب وہ بولنے لگی تھی۔ ریحانہ خالہ جو اکثر اسے اپنی بیٹی کی طرح دیکھتی تھی، اب ہر دوسرے دن آ جاتی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ کچھ بڑی بات ہونے والی ہے۔ ایک دن جب سب گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، خالہ چپکے سے کمرے میں آئی اور کہا کہ بیٹا اگر کچھ کہنا ہے تو اب وقت ہے، کل کی تاریخ تمہاری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر نظریں خالہ کی آنکھوں میں ڈال کر بولی، خالہ کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کو اپنے سچ کو سامنے لانے کی پوری دنیا کو جھٹلانا پڑتا ہے۔ بس میں اس وقت میں ہوں۔ خالہ نے کچھ نہ کہا، صرف اس کا ہاتھ تھامے بیٹھ گئی۔ خاموشی میں کبھی کبھی بہت آواز ہوتی ہے، اور وہ آواز اس شام کمرے میں گونج رہی تھی۔ گھر کے نیچے صفدر صاحب کا موڈ بدلا ہوا تھا۔ بظاہر سو جیسے ہمیشہ تھے، پرسکون، باوقار، مذہبی، لیکن ان کے چہرے پر ایک انجانی بے چینی تھی۔ مسجد کے امام صاحب سے وہ لمبی باتیں کر رہے تھے، شاید کسی سازش کا ذکر کر رہے تھے۔ مولانا صاحب، یہ دور کے لوگ آج کل عزت خراب کرنے کو ہی حقیقت کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اس بچی کو بیٹی بنا کر پالا اور اب وہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ یہ تو کفران نعمت ہے۔ امام صاحب جو صفدر کو برسوں سے جانتے تھے، سر ہلا کر بولے، آپ جیسے لوگ اگر کٹہرے میں کھڑے کیے جا رہے ہیں تو قیامت قریب ہے بھائی۔ یہی بات اگلے دن پورے محلے میں گردش کرنے لگی کہ صفدر بھائی پر الزام؟ ناممکن، لڑکی نے ضرور کچھ کیا ہوگا ورنہ یہ سب کیوں کرتی۔ مگر روشان صفدر کا بیٹا وہ خاموش تھا، بہت خاموش۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، لیکن ایک عجیب سی اداسی تھی۔ وہ ثنا کے کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اکثر رک جاتا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر بنا آواز کے آگے بڑھ جاتا۔ اس رات جب سب سو رہے تھے، ثنا اپنی ڈائری لکھ رہی تھی۔ ہر لفظ میں درد تھا، ہر سطر میں ایک خاموش چیخ۔ اس نے ایک فقرہ لکھا، جس دن عدالت میں سچ پیش ہوگا، شاید میں کچھ کھو بیٹھوں مگر اپنی عزت کو جھوٹ کے پنجرے میں قید نہیں رکھ سکتی۔ کمرہ عدالت میں رش نہیں تھا، لیکن ہر نظر سوال کر رہی تھی۔ سامنے جج کی کرسی تھی، ارد گرد وکلاء، چند رپورٹرز اور وہ چند انہیں جنہیں اصل میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بس تماشا دیکھنے آئے تھے۔ ثنا سفید شلوار قمیض میں سادہ دوپٹہ اوڑھے پرسکون قدموں سے عدالت میں داخل ہوئی۔ اس کی وکیل ماہم ایک تجربہ کار بے باک عورت تھی، اس کے ساتھ کھڑی۔ وہ جانتی تھی کہ ثنا کا مقدمہ صرف قانونی نہیں، جذباتی جنگ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف صفدر صاحب اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے وکیل نے پہلے ہی اپنے دلائل تیار کر رکھے تھے۔ کوئی ثبوت نہیں، صرف الزامات ہیں جج صاحب۔ یہ یتیم لڑکی جسے برسوں پالا، آج وہی زبان دراز ہو گئی، مگر ماہم کی آنکھوں میں وہ عزم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سچ سامنے لانے کے لیے صرف ثبوت نہیں، ہمت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور ثنا کے پاس دونوں تھی۔ جج نے فائل اٹھائی اور کاروائی کا آغاز ہوا۔ اب سچ، جو برسوں خاموشی کی چادر اوڑھے سویا تھا، عدالت کے کٹہرے میں آ چکا تھا۔ عدالت میں خاموشی گہری ہو چکی تھی۔ جج کی نظریں سامنے بیٹھی لڑکی پر ٹکی تھیں، جس کے چہرے پر ہلکی سی سختی اور بہت ہی تھکی ہوئی خاموش نظر آ رہی تھی۔ ثنا جیسے برسوں سے لمحہ یہی جھیلنے کی تیاری کر رہی ہو۔ ماہم وکیل آہستہ قدموں سے آگے بڑھی، اجازت لے کر جج کے سامنے کھڑی ہوئی اور بولی، عزت معاب، یہ مقدمہ صرف الزامات کا نہیں، یہ ایک لڑکی کے اعتماد، کردار اور برسوں کی خاموش اذیت کا مقدمہ ہے۔ یہ صرف ایک قانونی جنگ نہیں، یہ سماج کے ان چھپے ہوئے زخموں کا آئینہ ہے جنہیں اکثر بدنامی کہہ کر دبا دیا جاتا ہے۔ عدالت میں کچھ لوگ پہلو بدلنے لگے۔ صفدر کی بیوی کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ روشان، صفدر کا بیٹا، ابھی تک نظریں جھکائے بیٹھا، اور صفدر خود، وہ اب بھی پرسکون نظر آ رہا تھا، جیسے کسی چیز سے اسے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ ہم نے بات جاری رکھی، عدالت سے میری گزارش ہے کہ پہلے متاثرہ لڑکی کو ثنا بیان دینے کی اجازت دی جائے۔ جج نے سر ہلا دیا۔ ثنا کی دھڑکنیں تیز تھیں، مگر چہرے پر تھکن سے زیادہ حوصلہ تھا۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی اور بیان دینا شروع کیا۔ میرا نام ثنا ہے۔ میں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا اور صفدر صاحب کو ہمیشہ اپنے باپ کی جگہ دی، اور صفدر صاحب،
جب میں 7 سال کی تھی تو یتیم ہو گئی۔ میرے خالو نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی، لیکن اس کی آواز رک گئی۔ حلق خشک ہو گیا۔ کمرہ عدالت سانس روک کر یہ سن رہا تھا، لیکن ان کے ہاتھوں مجھے وہ زخم ملے جن کے نشانات شاید زندگی بھر پھر میرے وجود پر رہیں گے۔ انہوں نے میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ جب میں نے مزاحمت کی تو یہ سب اچانک ختم نہیں ہوا، تو یہ سالوں کی اذیت تھی۔ ایک ہلکا سا شور کمرے میں اٹھا۔ جج نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ صفدر کی بیوی کے چہرے پر اب شرمندگی نہیں، الجھن بھی تھی۔ وہ ثنا کو مسلسل گھور رہی تھی، جیسے سچ اور جھوٹ کے درمیان کوئی دراڑ تلاش کر رہی ہو۔ ثنا بولتی رہی، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ یہ سب عدالت تک پہنچے۔ میں نے خاموشی سے جینا سیکھ لیا تھا، مگر ایک دن کچھ ایسا ہوا جو میرے اندر کا سب کچھ ہلا گیا۔ ماہم فوراً بولی، آپ بتائیں وہ دن کون سا تھا؟ ثنا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے سب کچھ پھر سے دیکھ رہی ہو۔ ایک رات جب میں چھت پر تھی، جب روشان میرے پاس آیا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن صرف اتنا کہا کہ معاف کر دو۔ میں سب کچھ دیکھا تھا لیکن کچھ نہیں کیا۔ عدالت میں جیسے بم پھٹا ہو۔ سب حیرت زدہ۔ جج نے فوراً روشان کی طرف دیکھا، کیا آپ اس بیان کی تصدیق کرتے ہیں؟ روشان کے چہرے پر پسینہ نمودار ہو چکا تھا۔ اس کی نظریں اٹھائیں اور صرف اتنا کہا کہ میں گواہی دوں گا لیکن ابھی نہیں۔ ماہم چونکی مگر خاموش رہی۔ جج نے کارروائی کو دوسرے مرحلے میں داخل کرتے ہوئے صفدر کی وکیل کو بولنے کی اجازت دی۔ عزت مآب، یہ پر اسرار جھوٹ ہے۔ صفدر صاحب نے نہ صرف اس لڑکی کی پرورش کی بلکہ ہمیشہ اس کا خیال رکھا۔ یہ صبر ذات اس کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ اگر واقعی کچھ تھا تو اتنے سال تک خاموش کیوں رہی یہ؟ ماہم نے فوراً جواب دیا، یہی تو مسئلہ ہے، ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مظلوم اگر خاموشی سے اذیت برداشت کرے تو شریف کہلاتا ہے، اور اگر بولے تو کردار پر سوال اٹھتا ہے۔ خاموشی جرم نہیں، ہمت کا پہلا قدم ہے۔ عدالت کی فضا بوجھل ہو گئی۔ جج نے سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے اگلی تاریخ دے دی، لیکن ابھی کھیل ختم نہیں ہوا تھا۔ روشان کی خاموشی گواہی سب کچھ بدل سکتی تھی یا تباہ بھی کر سکتی تھی۔ صفدر، جس کا چہرہ اب بھی پرسکون تھا، کچھ چھپا رہا تھا۔ ایسا کیا تھا جو سب کے تصور سے باہر تھا؟ اور کیا ثنا کی سچائی کو لوگ صرف عدالت کے کمرے میں ہی سنیں گے یا اس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا؟ عدالت سے نکلنے کے بعد جیسے ثنا کے وجود سے ایک بوجھ کم ہو گیا ہو، مگر ساتھ ہی اس پر ایک اور بوجھ آن پڑا۔ سچ کی قیمت۔ جس لمحے روشان نے کہا کہ ابھی نہیں، وہ لمحہ امید اور مایوسی کے بیچ کسی تلوار کی دھار جیسا تھا۔ اگر وہ خاموش رہا تو محض ایک دعویٰ رہ جائے گا، اور اگر وہ بول پڑا تو پورا خاندان بکھر جائے گا۔ اس رات گھر کا ماحول عجیب کشمکش میں تھا۔ صفدر کے چہرے پر وہی سکوت ٹھہرا ہوا تھا، جیسے عدالت کی بات اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتی ہو۔ اس کی بیوی فرح مسلسل اسے دیکھ رہی تھی، شاید پہلی بار اسے مکمل جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ثنا جھوٹ بول رہی ہے؟ یہ سوال اب فرح کے دل میں گونجنے لگا تھا، وہ سوال جسے وہ برسوں تک نظر انداز کرتی آئی تھی۔ اس نے صفدر سے صاف الفاظ میں پوچھا، کیا تم نے واقعی؟ صفدر نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بغیر نظریں ملائے بولا، اب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں، یہ صرف ایک سازش ہے، ثبوت نہیں، صرف کہانی، اور تم جانتی ہو عدالت میں کہانی نہیں ثبوت چلتے ہیں۔ فرح چپ ہو گئی، مگر اس کی خاموشی نے دیواروں کو ہلا دیا۔ دوسری طرف ماہم روشان سے خفیہ ملاقات کی کہ اگر تم گواہی دو گے تو ایک مظلوم کو انصاف ملے گا، اور اگر خاموش رہے تو تم بھی ظالموں کی صف میں شمار ہوگے۔ روشان نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس رات میں نے صرف ایک سایہ دیکھا تھا، صاف کچھ نہیں تھا، مگر اس سائے میں جو حرکت کی وہ الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتی۔ میں بچہ تھا پر میں سب سمجھتا تھا۔ ماہم نے جواب دیا، تو پھر اب تم بچے نہیں ہو، تمہاری ایک ہاں، ایک سچ ثنا کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہے۔ روشان کی آنکھوں میں جیسے طوفان بھر گیا۔ اس نے کہا کہ میں عدالت میں بولوں گا، لیکن صرف تب جب ثبوت سامنے آ جائے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ سب کچھ مٹا دے گا، میرے ماں باپ، میرا گھر، میری شناخت۔ اگلے دن ایک اور انوکھا موڑ آیا۔ ثنا کو ایک پرانا فون ملا جو کئی برس پہلے گم ہو گیا تھا۔ وہ فون کسی پرانے ڈبے میں بند ایک سوٹ کیس کے نیچے پڑا تھا۔
شاید قدرت نے اسی دن کے لیے بچا رکھا تھا۔ فون آن کرنے پر چند پرانی ریکارڈنگز موجود تھی۔ ایک ریکارڈنگ میں ایک مدھم آواز تھی جو کسی جھگڑے کی تھی، شاید صفدر کی۔ اگر تم نے یہ بات کسی اور سے کی تو یاد رکھنا تمہاری ماں بھی نہیں بچے گی۔ آواز دھندلی تھی لیکن ثنا کے لیے یہ بجلی بن کر گری۔ ماہم نے فوراً آڈیو کو فرانزک کے لیے بھیجا اور وہاں سے جواب آیا کہ یہ صفدر کی آواز تھی۔ اب کھیل کا رخ بدل گیا۔ عدالت میں اگلی پیشی کا دن جیسے سب کے لیے فیصلے کی گھڑی تھا۔ ماہم نے ثبوت پیش کیا۔ جج نے ریکارڈنگ سنی۔ صفدر کے چہرے کا رنگ پہلی بار بدلا۔ وہ غصے سے اٹھا جیسے خود کو بچانے کے لیے کچھ کہنا چاہے، مگر اس کی زبان خشک ہو گئی۔ جج نے روشان کو بلایا اور اس لمحے سارا حال جیسے سانس روک کر بیٹھ گیا۔ روشان نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے کہا کہ میں سچ بولنے آیا ہوں۔ جو ثنا نے کہا وہ سچ ہے۔ اس رات میں نے سب کچھ دیکھا۔ میں نے بابا کو اس پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا اور تب سے میں خاموش ہوں کیونکہ میں ڈر گیا تھا۔ عدالت میں جیسے کسی نے وقت کو روک دیا ہو۔ جج نے اپنے کاغذ رکھ دیے اور پوری توجہ روشان پر مرکوز کر دی۔ روشان بولتا رہا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ بول دوں، پر مجھے لگتا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، پر ایسا نہیں ہوا۔ خاموشی نے ثنا کو مارا۔ ہر دن اب میں مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ جج نے کارروائی ملتوی کرتے ہوئے عبوری حکم جاری کر دیا۔ صفدر کو گرفتار کر کے تحقیقات کی جائے، ثنا کو قانونی تحفظ دیا جائے۔ فرح رو رہی تھی۔ اس کے آنسو بے بس شرمندگی اور تکلیف کے تھے۔ اس نے ثنا کو گلے لگایا اور صرف اتنا کہا کہ میں تمہیں کبھی نہیں سمجھ سکی، معاف کر دینا۔ ثنا خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس سکون تھا۔ برسوں بعد اس نے سانس لی جیسے زندگی کی پہلی سانس ہو، لیکن کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ صفدر نے حوالات میں کچھ کہا جس نے سب کچھ دوبارہ ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سب میں نے اکیلے نہیں کیا، تو پھر اور کون تھا؟ کیا کچھ اور بھی چھپا ہے؟ عدالت کے حکم کے مطابق صفدر کو پولیس حراست میں لے لیا گیا۔ ثنا کو عارضی تحفظ ملا، لیکن کہانی کا اختتام نہیں ہوا بلکہ آغاز ہوا تھا۔ صفدر کا وہ آخری جملہ، یہ سب میں نے اکیلے نہیں کیا، ماہم کے ذہن میں سوال گونج رہا تھا۔ اسے ایک جملے نے جیسے پوری تصویر کو بدل دیا۔ حوالات میں صفدر اب وہ پرسکون شخص نہیں رہا تھا۔ پولیس تفتیش شروع ہوئی تو صفدر بار بار یہی کہتا رہا کہ تم لوگ صرف ایک رخ دیکھ رہے ہو، اصل چہرہ ابھی بھی سامنے آیا ہی نہیں۔ میں نے جو کیا وہ غلط تھا، میں مانتا ہوں، مگر تم نہیں جانتے کہ میرے ساتھ کون تھا۔ تفتیشی افسر نے جب سختی کی تو صفدر نے ایک دم چیخا، فرح کو بلاؤ، وہ سب جانتی ہے۔ یہ سن کر سب چونک گئے۔ فرح یعنی صفدر کی بیوی، کیا وہ یہ سب جانتی تھی یا شاید وہ بھی اس میں شامل تھی؟ ماہم کو اطلاع ملی تو وہ فوراً تھانے پہنچے۔ صفدر کے سامنے بیٹھ کر اس نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں اگر سچ کہنا ہے تو مکمل بولو، ورنہ یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور تم کسی رعایت کے مقابل بھی نہیں رہو گے۔ صفدر نے سر جھکایا اور آہستہ سے بولا کہ فرح کو سب پتا ہے۔ وہ تب بھی جانتی تھی جب پہلی بار ثنا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اس نے میرے رویے کو نظر انداز کیا کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی تھی اگر یہ بات باہر نکلی تو ہماری عزت خاک ہو جائے گی۔ ماہم نے فوراً پوچھا تو وہ خاموش رہی۔ صفدر ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو اندر سے کھوکھلی تھی۔ خاموش، وہ خاموشی سے میرے لیے راستہ بناتی رہی۔ اس نے ثنا پر سختی شروع کی اور اسے ہر وقت تانے دیتی، یہاں تک کہ دوسرے رشتہ داروں کے سامنے اس کا کردار مشکوک بنانا شروع کر دیا، تاکہ کبھی اگر سچ باہر آیا بھی تو کوئی اعتبار نہ کرے۔ ماہم کے دل میں نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ اب صرف صفدر کو نہیں، فرح کو بھی کٹہرے میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی رات ثنا ایک بار پھر تنہا بیٹھی تھی۔ اس کے اندر کئی جنگیں چل رہی تھیں۔ ایک طرف سکون تھا کہ سچ کا چہرہ سامنے آ رہا ہے، اور دوسری طرف وہ دکھ جو برسوں کی اذیت کا مجموعہ تھا۔ وہ اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی جس نے دنیا سے جاتے ہوئے اس سے صفدر کے حوالے کیا تھا۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر ماں زندہ ہوتی تو کیا میں یتیم ہوتی؟ کیا میں آج عدالتوں میں انصاف مانگ رہی ہوتی؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر چہرے پر ایک گہرا ہوا حوصلہ۔ اب وہ بکھرنے کو تیار نہیں تھی۔ دوسری طرف روشان بھی پریشان تھا۔ جیل میں دیکھ کر اس کے اندر کئی سوال پیدا ہو رہے تھے۔
وہ جانتا تھا کہ ثنا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناپاک ناقابل معافی تھا، مگر کیا وہ اپنی ماں کو بھی؟ فرح نے روشان کو بلایا۔ بیٹا، تم نے جو کیا وہ بہت برا کیا، تم نے اپنے باپ کو ذلیل کر دیا۔ روشان نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ ماں، میں نے سچ بولا، وہ جو کر رہا تھا وہ تمہیں بھی معلوم تھا، تم نے کبھی اسے روکا کیوں نہیں؟ فرح کا چہرہ سخت ہو گیا اور اس نے جواب دیا کہ میں نے گھر بچانے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ ایک عورت کے لیے عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا معلوم عورت کس قیمت پر خاموش رہتی ہے؟ روشان نے غصے سے کہا، لیکن ماں، اس خاموشی میں ایک اور لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی۔ یہ عزت نہیں، یہ جرم تھا۔ اگلی پیشی کے دن ماہم نے عدالت سے مطالبہ کیا کہ فرح کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ عدالت نے وارنٹ جاری کیے۔ یہ خبر پورے محلے میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جج نے جب فرح سے سوال کیا، وہ ہر سوال میں صرف یہی کہتی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف بیوی تھی، میں خود مجبور تھی۔ ماہم نے سوال کیا، تو کیا آپ نے جان بوجھ کر ثنا کو بدنام کیا، دوسرے رشتہ داروں کو اس کے خلاف بھڑکایا؟ یا فرح نے کوئی جواب نہ دیا۔ ثنا عدالت میں خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ سب سچ بولنے کا مطلب صرف انصاف نہیں بلکہ کئی رشتوں کی موت بھی ہوتا ہے۔ عدالت میں صفدر کا آخری بیان سب کے دل دہلا گیا۔ میں نے جو کیا وہ بدنیتی سی نہیں بلکہ کمزوری سے کیا، مگر فرح نے جو کیا وہ ہوش میں رہ کر سوچ سمجھ کر کیا۔ میں نے صرف گناہ کیا، اس نے گناہ کو چھپانے کے لیے اسے کئی بار زندہ جلایا۔ جج نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور اگلی سماعت میں فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن ایک راز ابھی بھی باقی تھا۔ ثنا کے ہاتھ وہ آڈیو آئی تھی، کچھ فائلز ایسی تھی جو ابھی تک مکمل کھل نہ سکی۔ روشان نے ایک دن آ کر ماہم سے کہا کہ میرے پاس بھی کچھ ہے جو میں نے چھپا رکھا تھا، وہ آخری ثبوت ہو سکتا ہے۔ عدالت کی آخری سماعت سے ایک دن پہلے رات کے کسی خاموش لمحے میں ماہم کے آفس کا دروازہ کھلا۔ روشان اندر آیا، ہاتھ میں پرانا لفافہ تھا، آنکھوں میں تھکن اور چہرے پر عجیب سا خوف۔ یہ شاید سب کچھ بدل دے۔ روشان نے وہ لفافہ ماہم کے سامنے رکھ دیا۔ ماہم، میں اسے کھولا تو اندر ایک چھوٹی سی USB بھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ روشان نے دھیمی آواز میں کہا، یہ وہ آڈیو ہے جو میں نے اس رات ریکارڈ کی تھی۔ ماہم چونکی۔ تم نے کبھی یہ بتایا کیوں نہیں؟ روشان کا چہرہ بجھ سا گیا۔ کیونکہ میں چھوٹا تھا، مجھے لگا کہ یہ میرا جرم ہے اور پھر میں نے اسے دفن کر دیا۔ پر جب عدالت نے سب سچ بولنے لگے تو مجھے لگا کہ اگر میں نے یہ نہ دکھایا تو شاید انصاف مکمل نہ ہو۔ ویڈیو کھولی گئی، اس میں ایک دھندلی تصویر تھی، لیکن آواز بالکل آوازیں تھی۔ صفدر کی غسیلی آواز، ثنا کے چیخنے کی آوازیں اور دروازے پر دستک، جس کے بعد فرح کی آوازیں آئی کہ خاموش کرو اسے ورنہ محلے والے سن لیں گے۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے سب کو چکرا کر رکھ دیا۔ یہ ویڈیو ثنا کے سچ پر آخری مہر تھی۔ ماہم نے فوراً ویڈیو عدالت کو جمع کروائی۔ اگلی صبح عدالت میں معمول سے ہٹ کر خاموشی تھی۔ جج، وکیل، صحافی، عوام، سب کی نظریں ثنا پر تھیں، جو اب ایک بے آواز گواہی نہیں بلکہ حوصلے کی علامت بن چکی تھی۔ جج نے کارروائی کا آغاز کیا اور ویڈیو کو عدالت میں چلایا گیا۔ جیسے جیسے آوازیں گونجی، پورا کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ فرح کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، صفدر کی نظریں جھکی ہوئیں اور روشان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فیصلہ سنانے سے پہلے جج نے کہا کہ یہ کیس صرف ایک لڑکی پر ظلم کا نہیں بلکہ خاموشی اور بے حسی کے خلاف ہے۔ یہاں صرف ایک مرد مجرم نہیں بلکہ وہ عورت بھی برابر کی شریک ہے جس نے ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموشی اختیار کی۔ جج نے صفدر کو عمر قید اور فرح کو 5 سال کی قید کی سزا سنائی۔ جھوٹ، سازش اور شواہد چھپانے کے جرم میں ثنا کی آنکھوں سے آنسو نکلے، مگر وہ خوشی کے نہیں تھے، وہ برسوں کی تھکن، اندر کے زخموں اور برباد بچپن کی گواہی تھے۔ وہ جانتی تھی کہ انصاف مل گیا مگر وقت واپس نہیں آئے گا۔ عدالت سے باہر آ کر ماہم نے ثنا سے کہا کہ تم نے ہار مانی ہوتی تو شاید تم اب بھی اپنے کمرے میں بند ہوتی۔ تمہاری ہمت نے کئی اور لڑکیوں کو سچ بولنے کی راہ دی۔ ثنا نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے ماں کو مخاطب کر رہی ہو۔ ماں، آج تمہاری بیٹی نے خود کو بچا لیا۔ کئی ماہ گزر گئے۔ روشان اب شہر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس نے ایک NGO جوائن کیا جہاں وہ اپنے ایسے بچوں کی مدد کرتا ہے جو گھر کے اندر ہی ظلم سہتے ہیں۔
ماہم نے اس کیس کی تفصیل پر ایک کتاب لکھی، خاموشی کا جرم، جو پورے ملک میں پڑھی گئی۔ ثنا نے ایک چھوٹا سا اسکول کھولا جہاں وہ ان بچوں کو پڑھاتی ہے جو زندگی میں اندھیرے سہ چکے ہیں۔ اور پھر ایک دن ایک نئی لڑکی اس کے پاس آئی، چہرے پر خاموشی، آنکھوں میں خوف۔ ثنا نے اس سے صرف ایک جملہ کہا، سچ کہنے سے تو تم ٹوٹو گی نہیں، تم بچو گی ہمیشہ۔ سچ عدالت میں دیر سے پہنچتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو ہر جھوٹ کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ان لاکھوں سچوں کی نمائندہ ہے جو آج بھی کسی کمرے میں قید ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کیجیے گا۔ شکریہ۔